بلگرامی صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے ایک ینگ، فریش اور تجربہ کار انجینئر سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے نیو یارک میں اپنی فرم میں جو چند ماہ جاب کی تھی، وہاں بھی اسے فریش اور ناتجربہ کار سمجھ کر دفتر کے اندر بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہ ڈرائنگز بناتے ڈرافٹس مین کی نگرانی کرے یا کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز اسے ڈیزائن کرنے کو دے دی جائے تو سائٹ پر جائے بغیر اسے دفتر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی کیلکولیٹر اور پین ہاتھ میں لے کر یونیورسٹی میں RCC اور اسٹیل اسٹرکچر میں پڑے مختلف فارمولے لگا کر اسے ڈیزائن کر دے۔ کاغذ اور قلم کے ذریعے یہ حساب کتاب نکال دے کہ کولمز میں اتنا سریہ ڈلے گا اور بیم میں اتنا۔ اسے لگتا جیسے وہ سول انجینئر نہیں بلکہ ریاضی دان ہے اور ریاضی کا کوئی سوال حل کر رہی ہے۔ وہ اندر سے ایک مکمل انجینئر تھی، اور ایک مکمل انجینئر سائٹ پر جائے بغیر، دھول مٹی کھائے بغیر، سریے کو کاغذ پر نہیں اصل میں لگتا دیکھے بغیر، کالمز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتا دیکھے بغیر، بنیادوں کو کھودتا دیکھے بغیر خود کو مکمل انجینئر تصور نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی سب کچھ اس کے ساتھ یہاں ہو رہا تھا۔ بلگرامی صاحب سخت گیر بوس تھے۔ وہ ان سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، مگر وہ مطمئن بھی نہیں تھی۔ نیو یارک میں اس چیز کو اس نے برداشت کیا تھا، مگر یہاں الجھن سی ہو رہی تھی۔ نیو یارک میں وہ کسی کو متاثر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں وہ عزیر فاروق کو اپنے کام، اپنی ذہانت اور اپنی پیشہ ورانہ قابلیت سے متاثر کرنا چاہتی تھی۔ اس روز وہ ڈرائنگ سیکشن میں کمپیوٹر کے پاس کھڑی ڈرافٹس مین کو حسین آرکٹ کی بیسمنٹ کی ڈرائنگز میں کچھ سمجھا رہی تھی، جب عزیر فاروق، بلگرامی صاحب اور نجمہ یاسمین، جو یہاں سینئر موسٹ آرکیٹیکٹ تھیں، ایک ساتھ ڈرائنگ سیکشن میں داخل ہوئے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ وہ جس دن ان کے ساتھ PEC گئی تھی، اس کے بعد تو بس آتے جاتے یوں ہی سامنا ہو جانے پر سلام دعا اور مختصر خیر و عافیت ہی دریافت ہو پاتی تھی۔ کیسی ہیں مس ہنیا؟ انہوں نے اس کے پاس رک کر اس کی خیریت پوچھی۔ ٹھیک ہوں سر۔ ان سے ملاقات ہمیشہ اسی انداز میں ہوئی تھی جب وہ اپنے دل کی بات اتنے سارے لوگوں کے بیچ ان سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سو ٹھیک ہوں سر کے علاوہ اور کیا جواب دیتی؟ اسے یہاں جاب کرتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ PEC میں بطور پروفیشنل انجینئر رجسٹرڈ ہو چکی تھی۔ اس کے پاس رجسٹریشن کارڈ بھی آ چکا تھا۔ کراچی کے بے ہنگم ٹریفک اور راستوں سے کچھ مانوس ہو جانے کے بعد اس نے اپنی ذاتی گاڑی خرید لی تھی، اور اب گزشتہ 1 ہفتے سے وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آفس آ رہی تھی۔ ان 2 کاموں کے علاوہ اس کے پاس تیسرا ایسا کوئی قابل فخر کام اور کارنامہ نہیں تھا جسے وہ بتا سکتی کہ اس نے 1 مہینے کے دوران اسے انجام دیا ہے۔ عزیر فاروق اس سے خیر خیریت پوچھتے فوراً ہی بلگرامی صاحب اور نجمہ یاسمین کے ساتھ آگے طالب کی طرف بڑھ گئے تھے۔ طالب زیدی عزیر فاروق اور بلگرامی صاحب سے کئی سال جونیئر، مگر ہنیا سے کافی سینئر اسٹرکچرل انجینئر تھا، کافی کمپیٹنٹ اور ڈیڈیکیٹڈ۔ طالب ان تینوں کو کمپیوٹر پر ایک ڈرائنگ دکھا رہا تھا، کسی ہائی رائز بلڈنگ کالمز کی سیکشن ڈرائنگ دیکھتے وہ چاروں کالمز کی لمبائی اور چوڑائی پر آپس میں بحث کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ ڈرافٹس مین کو ڈرائنگ میں پیش آنے والے مسئلے کے متعلق سمجھانے لگی۔ اس کے سامنے ہی وہ تینوں وہاں سے نکل کر چلے بھی گئے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد ڈرائنگ سیکشن سے نکل کر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھی ہی تھی، اور ابھی اس نے ان ڈرائنگس کو دیکھنا ہی شروع کیا تھا جو بلگرامی صاحب نے اسے چیک کرنے کے لیے کہا تھا کہ اسے انٹرکام پر اطلاع ملی کہ عزیر فاروق صاحب اسے یاد کر رہے تھے۔ جی سر۔ وہ دروازہ کھول کر ان کے آفس میں داخل ہوئی۔ آئیے مس ہنیا۔ وہ کمپیوٹر پر کچھ کر رہے تھے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ان کی میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ میں نے سنا ہے آپ اپنی جاب سے خوش نہیں؟ انہوں نے چھوڑتے ہی کہا۔ سر آپ نے کس سے سنا؟ اس نے ہکا بکا انہیں دیکھا۔ آخر یہ مخبر کون پیدا ہو گیا تھا جو اس کے دل کی خبریں ان تک پہنچا رہا تھا؟ اس نے اس طرح کی بات تو کسی کولیگ سے نہیں کہی تھی۔ جاب سے مطمئن نہ ہونے کی بات تو اس کے اپنے دل کی بات تھی۔ کسی سے اس کا اظہار تو اس نے ہرگز نہ کیا تھا۔ کسی نے بھی کہا بات سچ ہے کہ نہیں؟ وہ اسے الجھن میں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سر بات اس حد تک سچ ضرور ہے کہ یہاں جو کام فی الحال میں کر رہی ہوں وہ تو ایک ڈرافٹس مین بھی کر سکتا ہے۔ میں ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوں۔ میں سائٹس پر جانا چاہتی ہوں۔ میں کسی پروجیکٹ کا مکمل طور پر حصہ بننا چاہتی ہوں۔ ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر تھوڑی بہت ڈیزائننگ کر لینا، ڈرائنگز بنا لینا، ڈرائنگز چیک کر لینا، اٹس ناٹ مائی آئیڈیا آف سول انجینئرنگ۔ میں سائٹس پر جانا چاہتی ہوں۔ میں کسی پروجیکٹ کی ڈیزائننگ کے ابتدائی مرحلے سے لے کر اس کی کنسٹرکشن کے آخر مرحلے تک اس میں شامل رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی ڈیزائنز کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آرکیٹیکٹ، بلڈر، کنٹریکٹر سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں۔
انہیں اس کے اندر کی بات کیسے پتہ چلی؟ اس پر مزید اصرار یا ان کی بات کی تردید کیے بغیر اس نے اسے صاف گوئی اور اعتماد سے انہیں جواب دیا، آپ نے یہ بات مجھ سے آ کر کہی کیوں نہیں؟ سر مجھے لگا کہیں بلگرامی صاحب میری بات کا برا نہ مان جائیں، آفٹر آل وہ میرے باس ہیں۔ بغیر لگی لپٹی رکھے صاف صاف بات کرنے والی اتنی پر اعتماد لڑکی سے مجھے اس بزدلی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے یہ سوچ کر کبھی کچھ زیادہ پوچھا بھی نہیں کہ یقیناً آپ اپنی جاب سے مطمئن ہیں، ورنہ سیدھی میرے پاس آ گئی ہوتی۔ سر آپ نے میرے بارے میں زیادہ بڑا امپریشن لے لیا ہے، میں اتنی منہ پھٹ بھی نہیں ہوں، اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا تو وہ بے اختیار کھل کر ہنسے۔ وہ مسکراتے ہوئے محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے رہے، بولے کچھ بھی نہیں۔ تو بات کچھ یوں ہے مس ہنیا سجاد کہ وہ ٹیلنٹڈ اور کمپیٹنٹ انجینئر جسے میں اپنے کسی کمپیٹیٹر کے حوالے کر دیتا تو نقصان میرا تھا، وہ اگر میرے پاس اپنی جاب سے مطمئن نہیں تو بھی تو نقصان میرا ہی ہے۔ اگر میرے پاس غیر مطمئن ہوتی وہ میرے کسی کمپیٹیٹر کے پاس چلی گئی پھر؟ سر اس نے جزبز ہوتے احتجاجی انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے اس کے پہلے دن کی اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی باتیں یاد دلانا بھولتے نہیں تھے۔ مجھے کورنگی ایک فیکٹری کی سائٹ پر جانا ہے، آپ میرے ساتھ وہاں چل رہی ہیں؟ اپنا جو کچھ بھی سامان آپ نے لینا ہے وہ لے کر 5 منٹ میں باہر پہنچیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے حکمیہ انداز میں کہا اور پھر فوراً ہی اپنے بجتے ہوئے ٹیلی فون کی سمت متوجہ ہو گئے۔ وہ اپنی خوشی بمشکل چھپاتی جلدی سے وہاں سے اٹھی۔ اپنے کیبن میں آ کر اس نے جلدی جلدی کمپیوٹر آف کیا، اپنی درازیں لاک کی، ہینڈ بیگ موبائل اٹھایا اور تیز قدموں سے فوراً باہر نکل آئی۔ وہ 5 یا 4 منٹوں میں باہر آ گئی تھی۔ وہ ان کے برابر گاڑی میں بیٹھی تو انہوں نے اس فیکٹری کی ورکنگ ڈرائنگز اس کے حوالے کیں جس کی سائٹ پر اس وقت وہ لوگ جا رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ راستے میں اس پروجیکٹ سے آگاہی حاصل کر لے۔ وہ خود ڈرائیونگ کے دوران اسے فیکٹری کے اسٹرکچرل ڈیزائن کے متعلق کافی کچھ بتاتے رہے تھے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں وہ فیکٹری کافی بڑے رقبہ پر بنائی جا رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو فیکٹری کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ سائٹ انجینئر عزیر فاروق کی گاڑی کو دیکھتے ہی مستعد سا فوراً ان کی طرف آیا تھا۔ السلام علیکم سر سے شروع کرتے اس نے جلدی جلدی انہیں کام کی رفتار و معیار سے متعلق زبانی رپورٹ دینا شروع کر دی تھی۔ سائٹ انجینئر کے ساتھ چلتے وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ وہاں ہر طرف دھول تھی، مٹی تھی، سیمنٹ، بجری کرش، لکڑی، سریا، ہر جگہ یہی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ مزدور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ عزیر فاروق کو دیکھ کر ٹھیکیدار بھی وہیں آ گیا تھا۔ ان لوگوں کو ہنیا سے متعارف کروانے عزیر فاروق آگے بڑھے۔ فرسٹ فلور پر سریا پوری طرح بچ چکا تھا۔ فرسٹ فلور تک جانے کے لیے ابھی سیڑھی نہیں بنی تھی۔ ان لوگوں نے لکڑی کا ایک مضبوط سا تختہ ٹیڑھا کر کے زمین سے لے کر فرسٹ فلور تک لگایا ہوا تھا اور اس کے ذریعے باتیں کرتے کرتے وہ سب بڑے اطمینان سے اوپر چڑھنے لگے تھے۔ ورکنگ ڈرائنگز ہاتھوں میں سنبھالے وہ بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھ آئی تھی۔ بیمز کا اسٹیل چیک کیجیے، عزیر فاروق نے اس سے کہا۔ وہ پھر دوبارہ سائٹ انجینئر اور ٹھیکیدار کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ وہاں پوری طرح ہر طرف سریا بچھا ہوا تھا اور وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ چلتی، ورکنگ ڈرائنگز ہاتھ میں لیے ڈرائنگ میں موجود بیمز کے سریے کا اصل بیمز کے سریے کے ساتھ موازنہ کر رہی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ احتیاط سے چلنا، خود کو کسی چیز سے ٹھوکر لگنے سے بچانا، کہیں سریا یا کوئی اور چیز چبھ نہ جائے اس بات کا دھیان رکھنا، اور ساتھ ساتھ ڈرائنگ ہاتھ میں لیے کام کے معیار کا جائزہ لینا، یہ سب کچھ بہت نیا اور بہت مختلف تجربہ تھا۔